وعلى آلك وأصحابك يا سيدی یا نور اللہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات مکرم، اس آیات کریمہ کا شان نزول اور اس کا معنی اور مفہوم آپ حضرات کل کے درس میں سماعت فرما چکے ہیں، جس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کریں گے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو ان لوگوں کا ساتھی بنائے گا جن پر انعام ہوا، یعنی انعام یافتہ لوگوں کا رب تعالیٰ ان کو ساتھی بنائے گا۔ اور انعام یافتہ لوگ جو ہیں وہ یہ ہیں کہ نبی، صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ اور آگے رب العالمین نے خود تعریف فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کیسے ہی اچھے ساتھی ہیں۔ اور یہ ساتھی جو ہیں انسان کوشش سے حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ یہ ساتھی اس کو میسر آئیں گے ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، کہ یہ رب کا فضل ہے، رب جس کو چاہے اپنا فضل عطا فرما دے، اپنے فضل سے یہ رب تعالیٰ جس کو ان کا ساتھ عطا فرما دے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ کافی ہے جاننے والا۔ میرے بھائیو، اس آیات کریمہ کا مفہوم آپ حضرات نے سماعت فرمایا، اور اس کے اندر 4 طرح کے لوگوں کی معیت و رفاقت کا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ پہلا نبیین سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور نبی کا معنی اور مفہوم آپ حضرات پہلے سماعت فرما چکے ہیں کہ نبی کا معنی ہی یہ ہے یا تو ہے خبر لینے والا، یا نبی کا معنی ہے خبر دینے والا، یا نبی کا معنی ہے خبر رکھنے والا۔ یعنی نبی جو ہوتا ہے وہ مخلوق خدا کو اللہ کی خبر دیتا بھی ہے اور خبر رکھتا بھی ہے اپنی امت کی، اور قیامت کے دن جب کوئی کسی کا حال پوچھنے والا نہیں ہوگا اس وقت بھی اپنی دکھیاری امت کی خبر لیں گے۔ یعنی خبر لینے والے بھی ہیں، خبر دینے والے بھی ہیں، اور خبر رکھنے والے بھی ہیں۔ اور اس سے اگلا درجہ ہے وصدیقین، صدیق کا۔ حضرات مکرم، صدیق سے مراد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ صدیق اور صادق میں علماء کرام یہ فرق بیان فرماتے ہیں کہ صادق وہ ہوتا ہے جو سچ بولتا ہے، اور صدیق وہ ہوتا ہے جو صرف سچ ہی بولتا ہے، یعنی سچ کے سوا کبھی جھوٹ، یعنی سچ ہی بولتا ہے، جھوٹ کبھی بولتا ہی نہیں۔ صادق سے کبھی نہ کبھی جھوٹ زبان سے نکل جاتا ہے، لیکن صدیق جو ہوتا ہے وہ جب بھی بولتا ہے سچ ہی بولتا ہے۔ اور دوسرا یہ مطلب فرق بیان کیا ہے کہ صادق وہ ہوتا ہے جس کی زبان سچی ہو، صدیق وہ ہوتا ہے جس کی زبان بھی سچی ہو، جس کا دل دماغ بھی سچا ہو، جس کی روح بھی سچی ہو، یعنی وہ روح تک سچا ہو، وہ صدیق ہوتا ہے۔ اور ایک اور فرق بھی بیان کیا ہے کہ صادق وہ ہوتا ہے کہ جو واقعے کے مطابق بات کرے، جو واقعے کے مطابق بات کرے وہ صادق ہے، جس کی بات کے مطابق واقعہ ہو جائے وہ صدیق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کی جیب کے اندر 10 روپے کھڑے ہیں، کسی نے سوال کیا جناب کتنے پیسے ہیں آپ کی جیب میں، اس نے کہہ دیا جی 10 روپے ہیں، تو اس نے نکالا تو واقعی 10 روپے تھے۔ تو ایک بندہ تھا اس کی جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا، کسی نے پوچھا جناب جیب میں کوئی پیسے ہیں، انہوں نے آج رہے مثال کے طور پر تکلف، اس نے کہہ دیا ہاں جی ہیں،
اس نے کہا کتنے؟ اس نے کہا 100 روپیہ ہے۔ اس نے کہا دکھاؤ۔ جب اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو 100 کا نوٹ جو ہے جیب میں ہوتا ہے۔ یعنی اس کی بات کے مطابق واقعہ ہو جانا یہ صدیقیت کا مرتبہ ہے۔ حضرات مکرم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسی مقام پر فائز تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ شان عطا فرمائی کہ جو انبیاء علیہ السلام کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد آدم کا بعد انبیاء سردار بنایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ وشہداء اور شہید وہ نہیں ہوتا جو بارڈر پہ قتل کیا جائے، بلکہ شہید وہ ہوتا ہے جو ناموس اسلام اور ناموس رسالت کی خاطر اپنی جان قربان کر دے۔ حضرات مکرم اور صالحین سے مراد نیک لوگ ہیں۔ حضرات مکرم یہاں پہ 4 لفظ استعمال ہوئے ہیں، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں نبیین سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور صدیقین سے مراد حضرت ابوبکر صدیق کی ذات اقدس ہے، اور وہ شہداء سے مراد حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مراد ہے، اور وہ صالحین سے مراد تمام صحابہ کرام ہیں۔ اور ایک اور بزرگ گزرے ہیں شیخ خالد انصاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں نبیین سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور صدیقین سے مراد حضرت ابوبکر صدیق ہے، اور شہداء سے مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور وہ صالحین سے مراد حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے۔ تو کسی نے پوچھا جناب آپ نے حضرت عثمان غنی کا نام نہیں لیا، ان کو کس کیٹیگری میں رکھا ہے، کس حصے میں رکھا ہے؟ ان کو آپ نے شہداء میں بھی نہیں گنا، ان کو صالحین میں بھی آپ نے شمار نہیں فرمایا۔ عثمان غنی کہاں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا عثمان غنی جو ہے یہ ذو النورین ہیں، یعنی یہ 2 نور والے ہیں۔ اللہ نے ان کے اندر شہادت کا بھی نور رکھا ہے، اللہ نے ان کے اندر صالحت کا بھی نور رکھا ہے، یعنی یہ صالحین بھی ہیں، یہ شہید بھی ہیں، اس لیے یہ ذو النورین ہیں، 2 نور والے ہیں۔ حضرات مکرم آگے رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور یہ بہت ہی اچھے ساتھی ہیں۔ میرے بھائیو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصی طور پہ بات کرنی ہے کہ ان کا یہ مقام ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں راستے میں جا رہا تھا تو میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے آگے چل رہا تھا، ابوبکر صدیق پیچھے پیچھے تھے اور میں ان کے آگے آگے چل رہا تھا۔ تو حضرت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ حضرت ابو درداء ابوبکر صدیق کے آگے چل رہا ہے تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو آپ نے روکا، فرمایا فضیلت والے کے آگے کیسے چل رہے ہو؟ تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کو شان کیا عطا فرمائی ہے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوارا بھی نہیں تھا کہ میرے یار غار کے آگے آگے کوئی چلے، کیونکہ یہ مقام میں بڑے ہیں۔ یہی وہ حدیث پاک ہے جس کی بنیاد پر آج ہر مسلمان عمل کرتا ہے، اپنے بڑوں کے آگے آگے نہیں چلتا، جو آگے چلتا ہے اس کو روکا جاتا ہے، ٹوکا جاتا ہے کہ یہ بے ادبی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ٹوکا ہے، منع کیا ہے ابو درداء آگے کیسے چل رہا ہے کہ فضیلت والے ابو بکر پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ حضرات مکرم اور آگے رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یہ کیسے ہی اچھے ساتھی ہیں۔ میرے بھائیو دنیا کے اندر اگر اچھے ساتھی میسر آ گئے ہیں تو یہ رب کا فضل ہے۔ برے ساتھی تو ہزاروں مل جاتے ہیں، اچھا ساتھی ایک ہی مل جائے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی آباد فرما دیتا ہے، آخرت بھی آباد فرما دیتا ہے۔ حضرات مکرم امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بھی کسی سے دوستی کرنی ہو، کسی سے یاری لگانی ہو، صرف ایک چیز دیکھی کرو کہ اس کی یاری مجھے آخرت میں فائدہ دے گی کہ نہیں۔ اگر اس کی یاری تجھے آخرت میں فائدہ دیتی ہے تو اس سے یاری لگا لو، اگر ایسی یاری نہیں ہے تو اس یاری سے بہتر ہے انسان تنہائی میں زندگی گزار دے۔ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے، اللہ کا فضل ہے۔ حضرات مکرم یہ جو نیک لوگوں کی صحبت ہے، سنگت ہے، یاری ہے، یہ انسان کو ایسے حاصل نہیں ہو جاتی، یہ اس کو حاصل ہوتی ہے جس پر اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے۔
جس پر اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھ لیجئے، جیسے نیک لوگ اللہ کے چنے ہوئے ہوتے ہیں ویسے ان کی بارگاہ میں بیٹھنے والے بھی چنے ہوئے ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ والوں کی شان میں توہین کرنا یعنی عذاب کا باعث بن جاتا ہے، اسی طرح ان کی معیت و رفاقت میں بیٹھنے والے بھی یعنی بے مراد نہیں ہوتے، بلکہ وہ بھی اسی مقام پر فائز ہوتے ہیں جو بھی ان کی شان میں